مجھے اٹھا کے لے جائے گا. کیا اٹھا کے لے جائے گا؟ میرا شلوار اتاری جو اتار کے دیکھو. مجھے ننگا کرنا، میں خود ننگا ہو جاؤں گا اسلام آباد. زبردستی ہے. یہ کوئی طریقہ ہے کہ کیمرے سے آپ پورے ملک کو چلا رہے ہو؟ یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ ہماری بہنوں کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہو اور رات کو ٹویٹ کرتے ہو کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے؟ تو تم کون سے پاکستان میں اسلامی قانون نافذ کر رہے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں خیبر پختونخوا میں تمام پنجاب سے آنے والے لوگوں کو ویلکم، اور سب سے پہلے وہ ہماری آپا، ہماری بڑی بہن، ہماری والدہ علیمہ خان آپا کو میں خیبر پختونخوا میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں. اگر میرا علم غلط نہ ہو تو یہ خیبر پختونخوا میں علیمہ آپا کا دوسرا دورہ ہے. ایک دفعہ جو شوکت خان بن رہا تھا اور آج ایک دفعہ جو خان کی رہائی کی بات ہو رہی ہے تو یہ آئی ہے. اس کو ہم وارم ویلکم کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف چیزیں چل رہے تھے. 8 نومبر سے میں خود انڈر گراؤنڈ رہ چکا ہوں. 3 مہینے تک میں نے آسمان نہیں دیکھا تھا. ایک پاگل کی طرح زندگی گزار رہا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ جیل میں کچھ نہیں ہے تو میں ایک کمرے میں بند تھا. مجھے انٹرنیٹ کی سہولت تھی، کھانا ٹائم پہ ملتا تھا، لیکن میں ایک ذہنی مریض بن چکا تھا. تو جو کہتے ہیں کہ جیل ٹھیک ہے، خان جیل میں ہے، چاہے وہ بادشاہت کی سہولت اس کو میسر ہو، لیکن جیل جیل ہوتا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ جیل میں اچھی زندگی. اگر کسی کو یہ اچھا لگتا ہے جیل، تو ہماری جو کمبے پاس ہوئے اسلام آباد میں بیٹھے ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کمبے جائے جیل میں، ہمیں اپنا حقیقی لیڈر دے. ہمیں کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ملی ہے، بالکل کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس 4 حکومتیں تھے. ایک تھا خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب. خان نے ان 4 حکومتوں کو لات مارا تھا. اس لیے نہیں مارا تھا کہ اس کو حکومتیں پسند نہیں تھے، لیکن اس نے اس لیے مارا تھا کہ وہ پاکستان کی خود مختاری چاہ رہا تھا. وہ اس قوم کو حقیقی آزادی دلانا چاہ رہا تھا. آج ایک لالی پاپ دے کے ہمارے سارے سیٹیں چرا کے فارم 45 کے نہیں بلکہ فارم 47 کی حکومت بیٹھا کے مریم نواز کو کبھی پولیس کی وردی پہنا رہی ہے، کبھی فوج کی وردی پہنا رہی. شرم آنی چاہیے. میں تمام مریم کو جو وردیاں پہنا رہی ہے، مجھے کل ایک میں نے ٹویٹ دیکھا تھا کہ ریڈ فورس نے بھی وردی بنا لیا. تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را ایک چور کی بیٹی ہے، ایک چور جس کی پاکستان میں تو کیا لندن میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں تھی، اس کو تم شہیدوں کی وردی پہنا رہے ہو. شرم آنی چاہیے آپ ادارے کے سربراہان کو، جو میرے شہیدوں کے خون میں لت پت وردیاں ہے، جس نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہے، ان کی وجہ ایک چور کی بیٹی کو پہنا رہی ہے. لیکن بات یہ نہیں ہے. اصل بات کیا ہے؟ دشمن تو دشمن ہے. وہ اردو کا یہ شعر ہے کہ اپنوں نے مارا غیروں میں کہا دم تھا، اپنوں نے مارا غیروں میں کہا دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی تھی جہاں پانی کم تھا. تو ہمیں اپنوں نے مارا ہے، دوسروں کے پیچھے نہ پڑو. میں یہاں سے علیمہ آپا آپ کی اجازت سے چاہتا ہوں، اپنے ہمیشہ ہمیں منع کیا ہے کہ کسی کا نام نہ لو، لیکن مجبوری ہے. خان جیل میں ہم ان سے نہیں مل سکتے. وہاں جاتے کوئی ایک کہتا ہے کہ خان نے مجھے پانی کا بوتل دے دیا، کوئی کہتا ہے مجھے خان نے پپی کو میرا پپی لے لیا، کوئی کہتا ہے خان نے میرا یہ کیا، کوئی کہتا ہے خان نے میرا کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا. لیکن ایک عظیم میں پیغام دے رہا ہوں، ہم سب ایک ہیں، ہمارے سارے سربراہان ہیں، سب کو ہم مانتے ہیں. ہم نے ووٹ دیا تھا، ہم نے چیئرمین آپ کو تسلیم کیا، ہم نے سیکرٹری جنرل آپ کو تسلیم کیا، ہم نے صدر آپ کو تسلیم کیا. لیکن یہ عوام آپ کہتے ہیں کہ ہم دھرنا دے رہے، تو تم لوگ بھی ہمارا دھرنا تسلیم کرو، دھرنا دے دو. یہ نہیں چلے گا کہ گھنٹے کے لیے احتجاج کرو، 15 منٹ کے لیے پریس کلب کے باہر نکلو. اس سے یہ لوگ کبھی نہیں مانیں گے. خان کو کبھی رہائی نہیں ہونے دیں گے، کبھی خان کو رہائی نہیں ہونے دیں گے. اس طرح میں یہاں اس اسٹیج سے میسج دے رہا ہوں، RMNA مجھے 500 بندے دے دے. آپ بالکل MNA پیچھے جاپنا چاہے، میں اسلام آباد جا رہا ہوں. انشاءاللہ 2 گھنٹوں کے اندر اٹک پل کراس کر کے آپ کے عمران خان رہا ہوگا
اور آپ کا چوری شدہ منڈر واپس آئے گا۔ اگر نہیں آیا تو یہ کہتے ہیں ہم عدالتوں کے تھرو فیصلے کریں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عدالتوں کی ویٹ ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ عدالت جس کے جج خود ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دے تو ہمارے لیے کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں کس کے پاس جاؤں؟ ہر ادارہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہے کہ مجھے انصاف دے دو۔ اس ملک میں قانون نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے۔ آج مہنگائی کہاں سے کہاں پہ پہنچ گئی ہے۔ جس ملک میں قانون ہے تو وہاں نہ کوئی انویسٹر آتا ہے، نہ کوئی سیاستدان آتا ہے، نہ کوئی آپ کو کوئی چیز نہیں آئے گا۔ یہاں پہ صرف قانون یہ چل رہا ہے، 3-4 بندوں کی حکومت ہے، لیکن انشاءاللہ یہ بند کمرے کے فیصلے مزید ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہاں سے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں بنا تھا، اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے لیے بنا تھا۔ تو جو قانون میرے عمران خان پہ لاگو ہوگا وہ جرنیل کرنل تم پہ بھی لاؤ گا، اگر نہیں لاؤ گے تو ہم لاگو کر کے دیں گے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ پہ قانون لاگو ہوتا تھا تو تم کس بات کی مولی ہو کہ تم کہتے ہو میرے اوپر قانون نہیں لاگو ہو سکتا؟ ہم نہیں ڈرنے والے۔ کوئی کہے کہ مجھے اٹھا کے لے جائے گا، کیا اٹھا کے لے جائے گا؟ میرا شلوار اتاری جو اتار کے دیکھو، مجھے نہیں کرنا، میں خود نہیں جاؤں گا اسلام آباد۔ زبردستی ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہے کہ کیمرے سے آپ پورے ملک کو چلا رہے ہو؟ یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ ہماری بہنوں کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہو اور رات کو ٹویٹ کرتے ہو کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے؟ تو تم کون سے پاکستان میں اسلامی قانون نافذ کر رہے ہو؟ یہاں سے ہم ڈیڈ لائن دے رہے 10-15 دن کی ٹائم ہے، ہم یہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کریں۔ سب سے پہلے ہم خیبر پختونخوا کے موٹر وے کو بلاک کریں گے، نہیں مانا تو جی ٹی روڈ کو بلاک کریں گے، نہیں مانا تو سی پے کو بند کریں گے، نہیں مانا تو پورے ملک میں پایا جام ہڑتال ہوگا، نہیں مانا تو اس کے بعد ہم اسلام آباد آئیں گے، پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بیٹھیں گے آپ کے گریبانوں کے اور ہمارے ہاتھ میں۔ شکریہ پاکستان، بہت بہت شکریہ۔ آج اگر میں جناب عاقب اللہ بھائی کا نام فراموش کر دوں تو یہ زیادتی ہوگی کہ آج یہ جو باغ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر جو پہلا شخص یہاں پر ہمارے پاس اٹھ کر آیا ہے، پہلا شخص جس نے آ کر ہمارے کاندھے پہ ہاتھ رکھا ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ یہ عاقب اللہ بھائی، جنہوں نے تمام مفاہمت کو نظر انداز کر کے جو نہ صرف ہمارے پاس آئے بلکہ انہوں نے آ کر حوصلہ بھی دیا ہے۔ ہم جب آج سے عید سے پہلے جب ہم رمضان میں یہاں پر بیٹھے تھے اور جب واپس جانے لگے تھے، میں یہاں پر نام لوں بیت اللہ ڈی آئی خان سے لڑکا، ثناء اللہ بھائی اور بہت سے لوگ جن کے نام میرے ذہن میں نہیں ہیں، حلیم آبادی جب یہ جا رہے تھے یہ ایسے رو رہے تھے کہ جیسے انہیں کسی نے گھر سے باہر نکال دیے۔ یہ پوری رات یہاں پہ مچھر، یہاں پہ سردی، ہمارے پاس بستر کا پہلے دن انتظام نہیں تھا، کسی نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کسی نے کچھ نہیں کہا، اور جاتے ہوئے ان کی سسکیاں نکل رہی تھی۔ ان کو جب جا کے ہم نے پشاور سے روانہ کیا ہے ان کی سسکیاں نکل رہی تھی کہ ہمیں واپس کیوں بھیج رہے ہیں۔ لیکن آج میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے جو قربانی دی ہے، آپ جو باہر نکلے ہیں خان صاحب کے نام کے لیے، خان صاحب کی رہائی کے لیے، آج دیکھیے یہ عوام کا جم غفیر آپ کو بتا رہا ہے کہ خان صاحب نے جیسے اکیلے ایک مشن شروع کیا تھا اور اس کے بعد پوری دنیا کی عوام خان صاحب کے ساتھ تھی، آج آپ نکلے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ دن بدن یہ قافلہ یہاں پر بڑھے گا، اور ہم نے یہ عزم کیا ہے، ہم آپ سے بھی یہ تجدید عہد وفا لیتے ہیں کہ آپ عہد کریں کہ جب تک خان صاحب کو جیل کی سلاخوں سے آزاد نہیں کیا جاتا تب تک ہماری یہ تحریک ختم نہیں ہوگی۔ میں آپ سب کا